اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تحسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں این کے نیوز یو ایس اے۔ جی تو ناظرین، ہمارے پاس آج ہمارے بڑے ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے بھائی، بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت انسان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عاطف قیوم صاحب صدر ہیں ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے، اور ہمارے بہت ہی اچھے پیارے بھائی ہیں۔ جب بھی ہم ان کے سامنے بھی آئے ہیں، انہوں نے مسکرا کے ہمارا ویلکم کیا، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تحسین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ جیسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی بالکل، ہماری بھی خوش قسمتی ہے جی کہ آپ لوگوں کے اس پروگرام میں ہم آئے ہیں، جو کہ این کے نیوز یو ایس اے ہے۔ اس نے ایبٹ آباد سے اپنی نشریات جو ہے وہ آپ لوگوں نے شروع کی۔ پہلے یہ یو ایس اے میں جو ہے کر رہا تھا، ابھی آپ لوگوں نے یہاں پہ سیٹ اپ بنایا ہے، اور یہ ایبٹ آباد کے اندر سوشل میڈیا میں ایک اچھا خوشگوار جھونکا ہوگا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کام کیا۔ پہلے سے بھی یہاں پہ ہمارے دوست پیجز اپنے یوٹیوب اور سوشل میڈیا چلا رہے تھے، تو ایک این کے نیوز کا ایک اضافہ جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے۔ اور اس کے اوپر میں جو ہے آپ کے ایم ڈی ہیں ندیم خان صاحب، ڈائریکٹر جو ہیں امجد خان صاحب، پروڈیوسر آپ تحسین جاوید صاحب تو خود ہی ہیں ٹھیک ہے آپ کے اس طرح، اور جو آپ کے چیف رپورٹر ہیں طارق تندولی صاحب، اس طرح آپ کے جو دیگر جو پروڈیوسرز ہیں، اینکرز ہیں یا کیمرہ مینز ہیں، تو ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں جی کہ آپ لوگوں نے ایبٹ آباد میں یہاں پہ اپنا جو ہے سیٹ اپ شروع کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ عاطف بھائی خوش رہیں آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھا دیا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یار ہم اکیلے ہیں، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جیسے یہ عاطف بھائی ہیں، نوید بھائی ہیں، اور باقی جتنے صحافی ہمارے طارق تنولی صاحب ہیں، یہ جس طرح اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں تھوڑا سا اثر ڈالیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے جو ایبٹ آباد کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ این کے نیوز کی وجہ سے کم ہوں گے، کیونکہ ہم یہ مسائل ایوان بالا تک پہنچائیں گے۔ یہاں پہ صحافیوں کے لیے ایک کالونی کا ہم نے سنا ہے، تو یہ کام حکومت کو ڈائریکٹ بھی کرنا چاہیے تھا، مطلب آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ صحافی جو ہیں وہ تو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ جب یہاں پہ کوئی وزیر اعظم، کوئی منسٹر، کوئی ایسا بڑا آدمی آتا ہے، تو اگر یہ صحافی نہیں ہوں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ ایک طرف سے آئیں گے ادھر سے نکل جائیں گے۔ یہ صحافی ہیں جو لوگوں کے سامنے ان لوگوں کا جو ہے، ان لوگوں کی باتیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کا ویوز رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ تو مجھے ذرا عاطف بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو کالونی آپ نے یہاں پہ جو منظور کروائی ہے، تو کیا یہ مطلب وہ جو صحافی ہیں وہ اپنے پلے سے اس کے پیسے دیں گے یا کوئی مطلب؟ دیکھیں ابھی جو ہے اس میں سے جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی، آپ نے کہا کہ بالکل صحافی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ دوسروں کی آواز بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز کوئی نہیں بنتا ہوتا، خواہ ہمارا سیلز کا ایشو ہو، ہمارے میڈیکل کا کوئی ایشو ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم لوگ اپنی آواز کے لیے خود ہی ہو رہے ہوتے ہیں، باقی کوئی ہماری آواز نہیں بن رہا ہوتا۔ ہم ہر آدمی کی، کسی کی سیلری کا ایشو ہوتا ہے یا کسی کے میڈیکل کا، تو ہم آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں، صحافی اس کے لیے کر رہا ہے، لیکن صحافی کے لیے کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ دیکھیں ہمارا پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ میں کافی ٹائم سے جو ہے ایک ڈیموکریٹک گروپ ہے، وہ یہاں پہ آ رہا ہے، جیت کے الیکشن آ رہا ہے، اور اس میں جو ہماری قیادت تھی، جس میں ہمارے سینئرز تھے سارے، جس میں راجہ ہارون صاحب تھے، احمد شہزاد صاحب ہیں، نوید عالم صاحب ہیں، اس طرح شاہد جوتی تھے، شفیق صاحب، اور یہ لوگ 2012 میں انہوں نے پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی اپروو کروائی، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ ہائی کورٹ والا ایشو آ گیا، جو بھی ہوا وہ کینسل ہو گیا، پھر کوششیں کرتے رہے کہ پی ٹی آئی دور میں جس میں بھی ہو، پھر آخر میں یہ ایک انیشیٹو اٹھایا گیا جو ہماری پچھلے کیبنٹ تھی، سینئرز تھی جن کے نام میں نے لی، ان کی مشاورت سے، اور ہمارے ینگ دوست جس طرح سے عادل عباسی تھے یا سہیل، باقی لوگ تھے، ہم لوگ اس میں شامل تھے، ثاقب ہے، تو ایک بیٹھ کے یہ مشاورت ہوئی کہ بھائی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کس طریقے سے بنائی جائے، کہ گورنمنٹ سے ہمیں سپورٹ وہ نہیں مل رہی۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے صوبے کے اندر جو دوسرے پریس کلبوں کو فنڈ ملتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تقسیم کر لیا جاتا ہے آپس میں بیٹھ کے ممبران میں، کہ یار یہ عیدی لے لو، یہ فلان لے لو، یہ اس طریقے سے لے لو۔ تو ایبٹ آباد پریس کلب میں یہ کام کبھی نہیں ہوا، زبردست، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ریزرو ہے، اس میں سے تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ پریس کلب کے پاس ریزرو تھا،
ٹھیک ہے, کچھ 20 لاکھ روپے جو یونین جس کا میں عہدیدار ہوں ہمارے پاس ریزرو پڑے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے پے کیے پہلے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں جہاں ہاؤسنگ سوسائٹی کو وہ گورنمنٹ دے یا ہم پرائیویٹلی کریں, اس میں ممبران کا بھی حصہ ہوتا ہے, مطلب وہ اپنی طرف سے شیئر ڈالتے ہیں. صحیح. تو وہ کچھ شیئر ہمارے ممبران نے بھی ڈالے ہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کو ویسے فری آف کاسٹ وہ مل رہی ہے, تو وہ بھی کیا ہے. ابھی بھی ہمارے پیسے رہتے ہیں, اور ہمارے جو بھی پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں یا ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں یا جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی کی کیبنٹ ہے یا ہمارے سینئرز ہیں یا جس طرح ہم یونین والے ہیں, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے کچھ لے آئیں اور وہ پیمنٹس کریں اور اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی طرف چلے جائیں. اور میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو سال ہے کہ ہمارے لیے خوشخبری کا سال ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ ان کو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ, کیونکہ بڑے ٹائم سے ہم لوگ کو بڑے دتر بتر ہوئے تھے, ادھر ادھر دھکے کھا رہے تھے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے. ابھی بھی ہمارے پاس جب بھی وزیر اتحاد یا کوئی بندہ ایبٹ آ رہا ہے نا, تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم ہمیں فنڈ دے دو یا ہمیں کہیں ٹور کروا دو یا ہمیں یہ دو. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے اس سے, خواہ پریس کلب ہو یا یونین, صحیح کہ بھائی آپ لوگ ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ مکمل کر کے دے دیں. زبردست جی. عاطف بھائی نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ مطلب لوگوں کے مسائل تو ہم ایوان بالا تک رکھتے ہیں, لیکن ہمارے مسائل کون ایوان بالا تک پہنچائے گا؟ تو وہ ہم خود ہی ہیں جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھیں گے, کیونکہ لازمی بات ہے اب ہم کیسے ان کو یہ بات بتائیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں. میں ایبٹ آباد پریس کلب کے جو ہمارے جو عہدیداران ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صحافیوں کے لیے چھت کا سوچا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یقین مانے یہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. مطلب صحافیوں کو میں کتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, میرے ایسے کئی دوست صحافی ہیں, یقین مانے پیدل چل کے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں, اور اپنے ان کے اتنے مسائل ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. میں این کے نیوز کی وسادت سے میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑے خاص لوگ ہیں. یہ مطلب یہ ہر روز کوئی صحافی نہیں پیدا ہوتا. یہ بڑی میں بڑے عرصے سے نوید بھائی کو دیکھ رہا ہوں, عاطف بھائی کو دیکھ رہا ہوں, شفیق صاحب کو دیکھ رہا ہوں, چودھری صاحب کو دیکھ رہا ہوں, طارق تنولی صاحب کو دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ ایبٹ آباد میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے, لیکن ان کا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کیا عاطف بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں کے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں, تو ان کے ذہن میں بھی کبھی خیال آیا کہ یار صحافیوں کے سر پہ کچھ چھت ہونی چاہیے, ان کے پاس بھی کوئی بائک ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, بائک کی بات آپ نے کی تو وہ الحمدللہ ہمارے ایبٹ آباد پریس کلب نے اپنے فنڈ سے جو ہے تقریباً 25 سے 30 لوگوں کو ہمراہ کروایا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور 20 سے 25 موٹر سائیکل بھی ہم دیے گئے ہیں ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لیپ ٹاپس دیے گئے تھے. تو وہ اسکیم ابھی جو ہے وہ رک گئی ہے کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی وجہ سے ہماری. تو باقی کچھ لوگ جس میں خود ہوں, اب اگر کہیں نا, دیکھیں میں پچھلے 5-6 دفعہ عہدیدار آ چکا ہوں, لیکن میرا قرندازی میں کچھ بھی نہیں نکلا. مطلب یہ چیز دیکھیں ہم فیئرلی کر رہے ہیں. زبردست. اگر ہوتی تو جناب سب سے پہلے میرے نکل رہے, میں خود عہدیدار آ رہا ہوں 2010 سے, لیکن میرا پورا نہیں نکلا. تو یہ جو موٹر سائیکل, عمرہ, لیپ ٹاپ, یہ الحمدللہ ایبٹ آباد پریس کلب اپنے جو ہمیں صوبائی گورنمنٹ 20 لاکھ 10 لاکھ سالانہ جو فنڈ دیتی تھی, تو اس میں سے ہی ہم کروا رہے تھے اپنے لوگوں کو. ماشاءاللہ جی. تو رہی بات آپ نے کہا پی ایز ایم این ایز کی, جی ہم ان کے پاس جاتے رہے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنے طور پہ کوششیں کی ہیں, لیکن کبھی کیا ہڈل. ابھی ہمارا ملاقات سی ایم سے تھی تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ آ گئی. ہاں جی, مسائل بھی بہت ہیں, وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو وہ لوگ بھی ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا پتا جتنا ان کو زور لگانا چاہیے وہ نہ لگا رہے ہو. ہم دیکھ رہے ہو کہ وہ لگا رہے ہیں, کیا پتا وہ اتنا زور ہمارے لیے نہ بھی لگا رہے ہو. تو لیکن ہم پھر بھی اوپر امید ہے جی کہ اپنے لوگوں کے لیے ہم کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اس پیکج. جزاک اللہ جی. میرے دل میں ایک سوال, کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں, ہاں جی, میں پچھلے 30-35 سالوں سے فن و ثقافت کی خدمت کر رہا ہوں. میں آرٹسٹوں کے حوالے سے عاطف بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرٹسٹوں کا یہاں پہ کوئی فنڈ ہوتا ہے یا کلچر ڈپارٹمنٹ کو کرتا ہے, وہ کبھی, کیونکہ میرے 30-35 سال ہو گئے ہیں, کبھی نہیں ملا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ تحسین صاحب بالکل, میں نے ابھی بھی کچھ دن پہلے وہ چیز دیکھی ہے کہ اس میں انہوں نے پشاور میں کچھ پیسے وغیرہ جی تقسیم کی ہے, جو فنڈنگ رکھی جاتی ہے. یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے. اوور حال ہمارے ہزارے کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. خواہ ہمارے بھی جو جرنلسٹ کے لیے مطلب میڈیکل کا فنڈ ہے یا کوئی اور فنڈز ہیں, اس کا حصول ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح, اس کی ہمیں جنگ لڑنی پڑتی ہے خود ہی. میں ایک بات آپ کو یہ کہہ دوں معذرت کے ساتھ کہ یہ کہا جائے کہ ہمیں کچھ ملے گا نہیں, مشکل ہے, لینا پڑے گا. آپ یہ کہہ دیں نا کہ نہیں. صحیح, پشاور میں جو بندہ بیٹھا ہے نا, اس کی اپروچ وہاں پہ ہے, ہم بہت دور بیٹھے ہیں. صحیح جی. اور ہمیں دیکھیں, ابھی بھی ہم لوگوں نے اس دن بھی نوید صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے پریس کلب کے, ان سے بات ہو رہی تھی, تو ہم نے اس چیز پہ لگے ہوئے تھے کہ بھائی ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ بھائی یہ جو ہمارے ہزارہ کے فنڈز ہیں, ہم ایبٹ آباد کی بات نہیں کرتے. صحیح, ہزارہ کی, ایبٹ آباد پریس کلب ہو یا ایبٹ آباد یونین ہو, وہ ایبٹ آباد شہر کی بات نہیں کریں گے, ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کی بات نہیں ہم کرتے, ہم ہزارے کو دیکھتے ہیں. زبردست, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. بالکل. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے کا یہ ہمارا بڑا پریس کلب ہے. صحیح, پروفیشنلی. جی جی جی. ٹھیک ہے, بلڈنگ کے حساب سے کہیں, پروفیشن کے حساب سے کہیں کہ یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل. تو ہم ان سے بات ہوئی تھی میری کہ بھائی ہم کوشش کر کے وزیر اتحاد کو کہہ کے کہ ہمارے بھی جو انسینٹیوز ہیں, جو چیزیں ہیں, میڈیکل کے بلز ہیں, یا جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ اس کو بھی ہم ادھر ایبٹ آباد انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کروائیں. تو اسی طریقے سے اب آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی اپنی جو تنظیم ہے, آپ کی آباسینہ ہے یا دوسری جو تنظیمیں ہیں, وہ اس کے اوپر ایفرٹ کریں گی. اگر آپ کہیں کہ آپ کو یہاں پہ دے دیں گے, کوئی نہیں دے گا. جس کی جتنی اپروچ ہے وہ اتنا وہاں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. عاطف بھائی نے وہی والی بات کی کہ لازمی بات ہے, اب انہوں نے بھی اپنے لیے خود سٹرگل کی ہے, ہمیں بھی اپنے لیے خود ہی کرنی پڑے گی. چلیں کوئی نہیں, انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہزارہ کے فنکاروں کے لیے کم از کم کوئی ایسا سسٹم ان کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اور تو کوئی کام کر نہیں سکتا, تو یہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ کام کرے. تو اب اگر وہ اس کا کام نہیں ہوگا تو اس کے بھی بچے ہیں, اس کے ساتھ بھی پیٹ ہے, تو وہ کیسے, کہاں سے کھائے گا, کیسے وہ کرے گا. تو میں این کے نیوز کے وسادت سے میں عاطف بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ برائے مہربانی فنکاروں کے لیے بھی کچھ لکھا کریں, کچھ رپورٹس بنایا کریں, کیونکہ ہمارے ہزارہ کے جو فنکار ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, ہم کراچی, لاہور, ہر جگہ پہ جا کے کام کیا ہے, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کہ ہزارہ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے ایکٹر ہیں جو یہاں سے انڈیا بھی گئے ہیں, انڈیا میں جا کے کام کیا ہے اور پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. جیسے کبھی صاحب کو دیکھیں, وہ ادھر مانگل کے تھے, تو وہ پوری دنیا میں انہوں نے, اور وہ پی ٹی وی کے پہلے فنکار ہیں. تو لازم بات ہے یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں تو جا کے کچھ کیا ہے نا. میرا یہ گلہ ہے کہ یہاں پہ رہ کے کیوں نہیں. اب میں آپ کو بس آج میرے ایک دل کی بات ہے, میں نوید بھائی سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن بس نہیں آئی اس وقت ذہن میں, کہ دیکھیں مظفر آباد میں انہوں نے اے جے کے ٹی وی کھولا ہے, پی ٹی وی کا, ہاں جی, سب اسٹیشن کھولا ہے. تو ہزارہ کا جو صدر مقام ہے وہ ایبٹ آباد ہے, تو کیا ایبٹ آباد میں پی ٹی وی کا کوئی ایسا سینٹر کیا سمجھتے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن آپ تو پی ٹی وی کے سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس جو موجود تھا ریڈیو پاکستان, جی جی, جہاں پہ آپ لوگ پہلے جاتے تھے, کچھ نہ کچھ ڈراماز کر لیتے تھے, کچھ پروگرام کر لیتے, اس کو بند کرنے کی کوششیں کی گئیں. اس کے اوپر بھی ایبٹ آباد پریس کلب اور ایبٹ آباد یونین نے آواز بلند کی تھی. زبردست. ٹھیک ہے, تو ہونا چاہیے جی, اس کو سینٹر ایبٹ آباد میں ہونا چاہیے, پی ٹی وی کا لازمی ہونا چاہیے جی, لیکن اس کے لیے بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. بالکل جی, وہ جو یہاں سے منتخب ہو کے لوگ جاتے ہیں ان کو بولنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر کھولتے ہیں, پی ٹی وی کا جو یہاں بیرو تھا, بیرو آفس تھا, جی جی جی, نیوز کے لیے, جی جی, وہ یہاں سے ختم کر دیا گیا. سٹنگر لے آئے یہاں پہ, مطلب پہلے 6-7 بندوں کی ٹیم تھی. صحیح جی, ٹھیک ہے, ان کے پاس آفس تھا, سب کچھ تھا. وہ ہم لوگوں کی حصی تھی, ہمارے عوامی نمائندگان کی, کہ وہ یہاں سے ختم ہو کے چلا گیا. اب یہاں پہ سٹنگر ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ ادارے کا ملازم نہیں ہے, اس کو انہوں نے بس دیا ہوا ہے, کارڈ دیا ہوا ہے, اور وہ یہاں سے ان کو بس خبریں بھیج رہے ہیں. تو اس کا آنا, تو سینٹر آنا تو بہت بڑی بات. ہم بیرو آفس اپنا نہیں بچا پائے. مطلب یہ حالات ہمارے پولیٹیکلی یہ ہیں, ہم لوگوں کی, یہ ایبٹ آباد کے سیاستدانوں کی نہیں ہے, یہ پورے ہزارے کے سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا اس چیز. بالکل جی, بالکل. عاطف بھائی نے بڑی بات کی ہے جی. یہ جو ہمارے ہزارہ کے جو جتنے بھی نمائندے ہیں, یہ ایم پی اے, ایم این ایز ہیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے علاقے کے لیے, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کریں. اور پی ٹی وی سینٹر جو ہے یہاں پہ ضروری ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہزارہ ڈویژن کا صدر مقام ہے ایبٹ آباد. اب دیکھیں مظفر آباد میں ایک چھوٹا سا انہوں نے اسٹیشن بنایا ہے, لیکن ابھی ہمارا پی ٹی وی جو پشاور ہے, تو وہاں پہ بھی یہ حالات ہیں کہ ملازم ادھر جو ہیں وہ 1500 ہیں,
لیکن آپ جائیں تو یقین مانیں لائٹیں بند ہیں, اندر کوئی کام نہیں ہو رہا, اور بس 5 بجے چھٹی ہوتی ہے اور پروڈیوسر بھی کہتا ہے میں جا رہا ہوں, لائٹ مین بھی, اور بس ایسے ہی, بس میں سمجھتا ہوں بس حکومت کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, نہ ہم آرٹسٹوں کو کوئی فائدہ ہے اس پی ٹی وی سینٹر پشاور کا. مطلب اس کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ یار کہ یہ تو سمجھے کہ آرٹسٹوں کے روزگار جو ہے وہ وہاں سے آنا چاہیے کہ یار پی ٹی وی سینٹر ہے, اگر کے پی کے ہم فنکار ہیں تو ہم کہاں پہ جائیں گے. تو اس حوالے سے میں عاطف بھائی بس آپ سے ریکویسٹ کروں گا, جہاں کہیں کوئی بات ہو تو آپ بس آواز بلند کریں, ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے, اور آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے اور ہمارے ساتھ چلیں گے. تو آخر میں اگر این کے نیوز کے لیے کوئی دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی این کے نیوز کے بارے میں کہا کہ یہ خوشگوار جو ہے وہ اضافہ ہے ایبٹ آباد کے سوشل میڈیا میں, ٹھیک ہے. یہاں سے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں مختلف جو یوٹیوب چینلز ہیں یا فیس بک کے اوپر وہ چلا رہے ہیں, اور ایبٹ آباد کے جو مسائل ہیں ان کو کوشش کریں کہ وہ اجاگر ہوں. تو این کے نیوز جو یو ایس اے ہے وہ بھی اس میں کوشش کرے گا, اور ان کے ساتھ مل کے ایبٹ آباد کے مسائل جو ہے وہ اجاگر کرتا رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ جی. جی ناظرین, عاطف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. میں پورے پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے صدر صاحب کا, نوید عالم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, باقی جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کا بھی بہت ممنون ہوں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو جی ناظرین, انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی طرح اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے اور اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. دیکھتے رہیے این کے نیوز یو ایس اے.